کہتے تھے کہ سونا چاندی جمع کرنا جائز ہی نہیں، زکوٰۃ دو یا نہ دو۔ تو یہاں سونے چاندی سے افضل زبان ہے جو اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اپنی غربت کو مینج کرنے کی کوشش کرو، تھوڑا سا واپس آنا پڑے گا، انشاءاللہ غربت مینج ہو جائے گی۔ اور شوہر کے نیکیاں کرنے میں بیوی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ تو جو شخص زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، اور جو جمع کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے لیے یہ دھمکی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سارا سال لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم دیتے رہتے ہیں، ہو گیا نا، بات ختم ہوئی۔ تو ایسا ایک آدمی مجھے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے حساب جب کیا اپنے مال کا تو مجھے سمجھ آئی کہ میں نے کسی سال بھی زکوٰۃ پوری نہیں دی۔ تو حساب کر کے اگر آپ دیتے رہے ہیں اس کا بھی حساب کر لو، اور آخر میں دیکھو اگر آپ دے چکے ہو تو الحمدللہ، اگر آپ کی باقی ہے تو آپ پوری کرو۔ تو بہر صورت جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی مذمت بیان ہوئی کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو کہتے تھے کہ سونا چاندی جمع کرنا جائز ہی نہیں، زکوٰۃ دو یا نہ دو۔ تو یہ رویہ ان کا، اس پہ سختی۔ دوسرے صحابہ اکرام اس بات کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیسہ جمع ہی نہیں ہونا تو پھر زکوٰۃ ہی ختم ہو گئی، زکوٰۃ کون دے گا؟ جب کسی نے جمع ہی نہیں کرنا تو زکوٰۃ کون دے گا؟ اس کا مطلب زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ تب ہی ہے کہ جمع ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی نا۔ تو اس آیت سے صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب سونا چاندی جمع کرنا ہے اس کی مذمت قرآن میں آ گئی ہے، تو پھر کوئی اور چیز ہو جس کو جمع کیا جا سکتا ہو تو اس کو ہم جمع کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، افضل ہو لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان یہ سونا چاندی جمع کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تین چیزیں بیان کی جو سونا چاندی سے بہتر ہیں۔ ایک لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان۔ میں نے پہلے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے، میں کوئی ایسا کام نہ بتا دوں جو سونا چاندی رب کے راستے میں خرچ کرنے سے افضل ہے، میں کوئی ایسا کام نہ بتا دوں جو اس بات سے بھی افضل ہے کہ تم دشمن کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ کیا کام ہو سکتا ہے جو ہر چیز سے افضل ہے۔ تو فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور اس کی میں نے 3 قسمیں بھی آپ کو بتائی تھی۔ تو یہاں سونے چاندی سے افضل زبان ہے جو اللہ کو یاد کرتی۔ بیٹھے ہیں آپ، کان آپ کے نیکی کما رہے ہیں، زبان آپ کی نیکی نہیں کما رہی، اس کو بھی لگاؤ۔
بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. تو یہ زبان سونا چاندی کے جمع کرنے سے زیادہ افضل ہے. نمبر 2، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل. اس وقت ہمارے جو حالات ہیں، جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، تقریباً سب کا صبر چھلک گیا ہے، سب کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا ہے، اور ہر زبان پہ حکمرانوں کی شکایت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. دل شکر گزار بناؤ، اپنی غربت کو مینج کرنے کی کوشش کرو، تھوڑا پیچھے چلے جاؤ. استری کپڑے ضروری نہیں ہوتے، پنکھے سے تقریباً 8 گنا زیادہ بجلی استری لے جاتی ہے. مینج کرو اپنے آپ کو. سالن روزانہ پکانا ضروری نہیں. کپڑا پھٹ جائے تو پیوند لگایا جا سکتا ہے. اتنی مہنگائی اور اتنی شارٹیج کے باوجود کیا پورے معاشرے میں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرے کپڑے کو پیوند لگا ہوا ہے؟ تھوڑا واپس آنا پڑے گا. ہم پیوند لگایا کرتے تھے، کپڑا پھٹ جائے تو سی لیا کرتے تھے. تھوڑا سا واپس آنا پڑے گا، انشاءاللہ غربت مینج ہو جائے گی. تو فرمایا قلب شاکر، سونا چاندی جمع کرنے سے بہتر وہ دل ہے جو شکر ادا کرنے والا ہے. تنگی پر بھی شکر، تکلیف پر بھی شکر، مصیبت پر بھی شکر، آسودگی پر بھی شکر. ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں آئیں، لیکن ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں. تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی سے زیادہ افضل قرار دی ہے، وہ ہے فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهَا عَلَىٰ ایمانِهِ. یہ روایت سنن ترمذی میں 3094 نمبر پر ہے. فرمایا وہ بیوی جو بندے کے ایمان پر اس کا تعاون کرتی ہو، ایمان بڑھانے میں تعاون کرتی ہو. ذاتی لالچ، میرے یہ نخرے، میرے یہ مطالبے، آپ کہاں گئے، آپ لیٹ کیوں آئے، اس کی بجائے وہ چاہتی ہے کہ یہ نیکیاں کرے، زیادہ زیادہ نیکیاں کرے. اور شوہر کے نیکیاں کرنے میں بیوی کا فائدہ ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو، بیوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں اگر شوہر اعلیٰ مقام پر ہوگا، بیوی نے اگر پاس مارک بھی لے لیا نا تو اس کے گھر میں ہی ہوگی، پروٹوکول اسی کا ملے گا. تو اس کا تعاون کرو، وہ اعلیٰ مقام پر جائے. اور آپ کو 100 مجبوریاں ہیں، 100 پریشانیاں ہیں، اگر آپ کو کوئی تھوڑی کسر رہ گئی تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچے رکھے گا بہت اور شوہر آپ کا بہت اونچا ہوگا. آپ اس کے کمرے میں ہی ہوگی، اسی کا پروٹوکول ہوگی. تو اس لیے ایسی بیوی جو شوہر کو ایمان بنانے میں متعاون ہو، تعاون کرنے والی ہو، وہ بھی سونا چاندی سے زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری کائنات میں بہترین چیز سونا چاندی پیٹرولیم یورینیم پلاٹینیم ہیرے جواہرات سے افضل چیز وہ بیوی ہے جو نیک ہے، نیکی پر تعاون کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہماری عورتوں کی بھی اصلاح فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.